ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم اللہ شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الاحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونسب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. مل کے باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. مل کے باواز بلند درود پڑھے یا محمد. صاحبان جی بکر، وقت کافی مختصر سا ہے اور چند مروزات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ فرمائیں گی تو انشاءاللہ یقیناً میری بات پہنچے گی. سورہ نور کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال اللہ فرما رہے اس دریچے کی سی ہے کہ جس میں ایک چراغ رکھا ہوا، اور وہ چراغ ایسے نہیں پڑا، فرمایا المصباح فی الزجاجہ، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہے. والزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اللہ فرماتا ہے کہ وہ فانوس اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ نورانی چراغ ایک ایسے بابرکت زیتونی شجرہ سے روشن ہوتا ہے
لا شرقیتن ولا غربیہ، کہ جو شجرہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ اگر توجہ فرمائے بیٹھے تو یہیں رک کے ایک بات کہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ چراغ ایک ایسے بابرکت زیتونی شجرہ سے روشن ہوتا ہے کہ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ حضور وہ شجرہ مشرقی یا مغربی کیسے ہو جاتا؟ کیوں؟ اس وقت سے ہے جب نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا۔ توجہ میں اگر زحمت نہ سمجھے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں انہوں نے آپ کو کراس کر کے آگے نہ آئے، وقت بہت کم ہے۔ نام مولا بھائی آپ بھی کوشش کیجئے گا آگے آ جائیے۔ نام مولا مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ بہت شکریہ ہو توجہ صاحبان۔ یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ چراغ ایک بابرکت زیتونی شجرہ سے روشن ہوتا ہے۔ لا شرقیتن ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اس چراغ کا روغن روشن ہو جائے جب کہ اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا نور علی نور، یہ نور بر نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ اب سب بڑے باشعور اور پڑھے لکھے احباب بزرگ اور نوجوان بھائی تشریف فرمائیں۔ جو بات اس مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ بولے تو صحیح تھوڑا سا میرے سے، اللہ زمین و آسمان کا اللہ نور ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولیے گا حضور ہے نا نور، لیکن حضور نور تو اللہ کی مخلوق کا نام ہے۔ آپ نے نور کا ذکر کیا، جی بسم اللہ۔ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، کل نور کو ملا کر پنچن بنا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ دیکھو لیکن آواز باہر جانی چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کی نظر ایک جملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نور تو اللہ کی مخلوق کا نام ہے۔ کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری طرف نور یعنی میرا رسول آیا ہے اور قرآن آیا، یعنی نور رسالت باپ کو بھی فرمایا۔ نور تو اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق کبھی خالق بن نہیں سکتی۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا صاحب؟ جب مخلوق کبھی خالق بن نہیں سکتی تو پھر اللہ کے لیے نور کا معنی کیا ہے؟ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، تو اس لیے اللہ کے لیے نور کا مفہوم کیا ہے؟ قبلہ بڑی جلدی سے ایک جملہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے جو نور کا معنی علماء علم کلام نے نقل فرمایا ہے کہ جو صرف اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ کہتے ہیں نور کا معنی یہ ہے، دیکھیں ہم نور سمجھتے ہیں یہ سامنے روشنی چمک رہی ہے، اس چمکتی ہوئی چیز کو ہم نور کہتے ہیں۔ اللہ اس معنی میں نور نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کے لیے نور کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے نور کا معنی یہ ہے، علماء علم کلام کہتے ہیں کہ نور اسے کہ جو ظاہر لنفسہ ہو مظہر لغیرہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنی ذات کے لیے ظاہر ہو، اسے اپنی ذات میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ابہام نہ ہو، اور دوسروں کو اپنی معرفت عطا کرے، اسے کہتے ہیں نور۔ اب اللہ صرف اسی ایک معنی میں نور ہے کہ وہ ظاہر لنفسہ ہی ہے اور مظہر لغیرہ ہی ہے، اسے اپنی ذات میں کسی قسم کا کوئی شک،
کوئی شبہ، کوئی ابہام نہیں۔ وہ جانتا ہے میں واحد ہوں، وہ جانتا ہے میں احد ہوں، وہ جانتا ہے میں کائنات کا خالق ہوں، وہ جانتا ہے میں اسی کائنات کا مالک ہوں، وہ جانتا ہے میں ہی اسی کائنات کا رازق ہوں، وہ جانتا ہے میں ہی اسی کائنات کو موت و حیات دینے والا ہوں، وہ جانتا ہے پوری کائنات میری مخلوق ہے، میں کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی سے جو ہے وہ مجھے کوئی غرض نہیں، میں بے نیاز ہوں، میں صمد ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، اسے اپنی ذات میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں۔ وہ ظاہر لنفسہ ہی ہے اور مظہر لغیر ہی ہے، یعنی اس پوری کائنات کو بنا کے انسان کو سمجھا دیا کہ انسان تو میری نشانیاں دیکھتا جا، مجھے سمجھتا چلا جا۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ قبلہ میں بڑی جلدی سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر پاؤں۔ یعنی اللہ صرف اسی ایک معنی میں نور ہے کہ وہ ظاہر لنفسہ ہی ہے اور مظہر لغیر ہی ہے، اسے اپنی ذات میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں، اور دوسروں کو اپنی معرفت عطا کر رہا ہے۔ اللہ صرف اسی معنی میں نور، لیکن کیا شان ہے میرے رسول کی کہ اللہ نے رسول کو دونوں معنوں میں نور بنایا۔ جسے میری بات سمجھ میں آئی ہے، میرا رسول ظاہر لنفسہ اور مظہر لغیرہ والے معنی میں بھی نور ہے اور اس چمکنے والے معنی میں بھی نور ہے۔ قبلہ میرا رسول ظاہر لنفسہ ہی ہے، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں جملہ کے لطف لیجئے گا، میرے رسول کو اپنی ذات میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ وہ جانتا ہے میں مقصد تخلیق کائنات ہوں، وہ جانتا ہے میں اول مخلوق ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہوں، وہ جانتا ہے اللہ نے مجھے بشیر و نذیر کا شاہکار بنایا ہے، وہ جانتا ہے اللہ نے مجھے سرور انبیاء بنایا ہے، وہ جانتا ہے اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ میرا رسول جانتا ہے وہ اس کائنات پہ شاہد بن کے آیا ہے، وہ جانتا ہے کہ پورے انبیاء میں سے کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے رسول کا ہے۔ ارے میرا رسول جانتا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، بنا نہیں، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان ہے۔ تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا رسول تو وہ ہے جو اس وقت بھی نبی تھا، جو آدم آب و گل کے درمیان تھا، اور میرا رسول نبی تھا۔ میرا نبی وہ نہیں ہے جسے 40 سال تک پتہ ہی نہ چلے کہ وہ اللہ کا نبی بن گیا ہے اور ایک کاہن بتائے کہ تو نبی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ صلی اللہ۔ میرا رسول ظاہر لنفسہ ہی ہے، اسے اپنی ذات میں کوئی ابہام، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے، اور مظہر لغیرہ ہی ہے، لوگوں کو اپنی معرفت عطا کر رہا ہے۔ توجہ چاروں، شاید یہی وجہ ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن صادق ضرور مانتے تھے، امین ضرور مانتے تھے، کیونکہ رسول اپنی معرفت کروا رہا ہے۔ کیونکہ اگر رسول کو کوئی نہیں پہچانے گا تو اللہ کو کیسے پہچان جاؤ گے؟ تو میرا رسول اس معنی میں بھی نور ہے کہ وہ ظاہر لنفسہ ہی ہے اور مظہر لغیرہ ہی ہے، اور میرا رسول اس چمکنے والے معنی میں بھی نور ہے۔ دلیل چاہیے تو ام المومنین حضرت عائشہ کی وہ روایت اٹھا کے دیکھیے گا کہ بی بی فرماتی ہیں اگر میری سوئی دن کی روشنی میں گم ہو جاتی، جو سورج کی روشنی نہ ملتی، جو میرے ساتھ بول سکتے ہیں، رات کو رسالت ماں جب گھر میں تشریف لاتے، چہرہ انور سے اتنا نور نکل رہا ہوتا تھا کہ دن کو گم ہونے والی سوئی رات کے اندھیرے میں مل جایا کرتی تھی۔ جو مجلسوں میں بولنے کے عادی ہیں، جملہ اس کے لیے ام المومنین اعتراف کر رہی ہے کہ اللہ کا حبیب نور ہے، رسالت امام نور ہے، اور مجھے اس کلمہ گو کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بی بی کو صدیقہ بھی مانتا ہے، محمد کو نور بھی نہیں مانتا۔ مولا سلامت رکھے آپ، یا تو بی بی کو صدیقہ ماننا چھوڑ دو یا پھر مان لو اللہ کا حبیب نور ہے۔ توجہ نہ صاحبہ، قبلہ باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی، جس بات کے لیے میں زحمت دینا چاہ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ توجہ چاہو، دیکھیں اللہ جیسا کون ہے؟ بولے 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 میرے ساتھ، کوئی نہیں ہے نا۔ لیس کمثلہ شیء، واضح اعلان ہے اللہ کا قرآن کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، وہ خدا جو خود فرما رہا ہے
کہ میری مثال نہیں، وہی خدا خود اپنے نور کی مثال قرآن میں دے رہا ہے. جیسے سمجھ آئیے میری بات. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال اللہ فرماتے ہیں اس دریچے کی سی جس میں چراغ رکھا ہے. والمصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہے. والزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اللہ فرماتا ہے کہ وہ فانوس اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ جو چراغ ہے ایک بابرکت زیتونی شجرہ سے روشن ہوتا ہے. اٹھا کے دیکھیے گا تفاسیر آل محمد، اس میں درج ہے کہ یہاں مصباح یعنی چراغ، یہ دریچہ، یہ زجاجہ، یہ فانوس، یہ شجرہ زیتونہ، اس سے مراد محمد و اہل بیت محمد ہے. اگر آپ یہاں تک آ گئے تو پھر میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ خدا جو بے مثل و بے مثال ہے، اگر اپنی صفت نور کی مثال دینا چاہے تو اسے پوری کائنات میں محمد و آل محمد کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا کہ اس کی صفت نور کی مثال بن پائے. میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ اللہ نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی صفت نور کی جو ہے شبیہ قرار دیا، یعنی سمجھا دیا کہ اگر کوئی میری صفات کا مظہر ہے تو وہ محمد و اہل بیت محمد ہے. لیکن قبلہ ایک مغالطہ دور کر کے یہاں سے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. یہ عقیدہ مسلم عقیدہ ہے. نہ کوئی اللہ کی ذات میں شریک ہے، نہ ہی اس کی صفات میں شریک ہے. اگر ہم کسی کو اللہ کی صفت میں بھی شریک مانیں گے تو وہ شرک ہے اور مشرک نجس ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی بولے تو صحیح بولے صفات. ہاں یہ ضرور ہے، اللہ نے محمد و آل محمد کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، شریک نہیں بنایا، مظہر بنایا ہے. شریک ہونا اور بات ہے، مظہر ہونا بے فرق کیا ہے؟ اللہ کی یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ساری اس کی ذاتی صفات ہیں. توجہ ہے صاحبان. اور محمد و اہل بیت محمد کو اس کی عطا کردہ ہے. جس تک میری بات پہنچے، آل محمد کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ ان کی ذاتی صفات نہیں ہے، ذاتی صفات ہے تو صرف اللہ. محمد و اہل بیت محمد کو اللہ نے عطا کیے ہیں. ارے جنہیں اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا دے، جب وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتے تو جو ذات خالصتاً ان صفات کی مالک ہے وہ تمہاری سمجھ میں کیسے آ جائے؟ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ دیکھیں رک کے آپ پریشان بیٹھے، میں رک کے ایک جملہ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ کی صفات بھی نہیں ہے کبھی آپ بولے نہیں گر سکتے. کیوں؟ اللہ کی دی گئی ہر نعمت اس کی ایک صفت ہے. اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو کبھی نہیں گر سکتے. میری بات کی پسند بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور آپ کو سلام ہے. تھوڑی سی مشکل ہے مجھے اضافہ، لیکن آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھی اس لیے میں آپ کے سامنے یہ جسارت کر بیٹھا ہوں. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کا فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو کبھی نہیں گن پاؤ. ایسے کیا تم اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے تو گویا تم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے. توجہ ہے صاحب، یعنی اللہ کی صفات ہیں لا تعداد، اور محمد و آل محمد ہے اللہ کی صفات کے مظہر. جو پیسوں میں بول رہی باتوں سمجھ جسے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. تم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے کیونکہ وہ لا تعداد، اس کی دی گئی ہر نعمت اس کی ایک صفت ہے. جب اس کی صفت ہے، اس کی صفتیں ہوئی لا تعداد، اس کی صفتیں ہیں لا تعداد. توجہ چاہ رہا ہوں. تو آل محمد ہے اس کی صفات کے مظہر. تو ہم پہ یہ الزام لگانا بیکار ہے کہ تم آل محمد کتنے فضائل کہاں سے لے آتے ہو. ارے آل محمد ہے اللہ کی صفات کے مظہر. بس جس دن تم نے اللہ کی صفات گن لی سمجھ لینا آل محمد کے فضائل گن لیے. سمجھ آئیے میری بات.
توجہ کرو اور اللہ کی صفات کے بارے میں قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھنا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساتوں سمندر سیاہی بن جائے, تمام اشجار کلمے بن جائے, جن و انس لکھنے والے ہو, اللہ فرماتا ہے سب کچھ ختم ہو جائے, ما نفدت لکلمات اللہ, اللہ کی صفات کبھی ختم نہیں ہو سکتی, اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. کہ اس آیت کی تفسیر اللہ کے حبیب جو ما ینطق عن الہوا کا مزاج ہے ان الفاظ سے بیان کی کہ یا علی اگر 7 سمندر سے آگے بن جائے, تمام اشجار کلمے بن جائے, جن و انس لکھنے والے ہو, سمندر خشک ہو جائے, 7 سمندر اور آ جائے, کلمے ٹوٹ جائے, سیاہی ختم ہو جائے, جن و انس لکھتے لکھتے مر جائے, ما احصو فضائلک یا علی, اے علی تیرے فضائل کو شمار کر نہیں سکتا. محمد ہے اللہ کی صفات کے مظہر. کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا, لیکن میں جملہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اذہان عالیہ کی نظر ایک پیغام چھوڑ کے جانا چاہ رہا تھا کہ محمد و اہل بیت محمد ہیں اللہ کی صفات کے مظہر. میں نے پہلے اس کیا کہ ہم اللہ کی صفات نہیں, اچھا جو گن سکتے ہیں وہ ان کی تو بات کر سکتے ہیں نا بھئی. اللہ نے قرآن کریم میں خود اپنی صفات کا تذکرہ کیا. سورہ فاتحہ اٹھا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب, الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے. اچھا یہ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ایک ہے, دونوں رحم سے نکلے. توجہ چاہو یہ پھر اگر رحمان اور رحیم کا مقصد ایک ہوتا تو اللہ کبھی 2 لفظ استعمال نہ کرتا. اگرچہ معنی ایک ہے لیکن اس کا مطلب ہے کوئی فرق تو ہے نا. جو اللہ نے رحمان بھی فرمایا, رحیم بھی فرمایا. رحمان اللہ کی صفت عمومی اور رحیم اللہ کی صفت خصوصی. یعنی فرق کیا ہے؟ رحمان اللہ سب کے لیے لیکن رحیم سب کے لیے نہیں. اچھا پھر جملہ بدل دیتا ہوں. رحمان ہے اللہ صرف دنیا میں, قیامت کے دن اللہ رحمان نہیں ہوگا, رحیم ہوگا. دنیا میں اللہ ہے رحمان, ہر کسی پہ رحم کر رہا ہے. کوئی اسے مانتا ہے نہیں مانتا, کوئی اس کا کہا مانتا ہے نہیں مانتا, کوئی اسے اللہ مانتا ہے یا نہیں مانتا, وہ سب پہ رحم کر رہا ہے. چاہے وہ کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اللہ اس پہ اللہ نے ہر انسان کو زندگی بھی دی, اولاد بھی دی, رزق بھی دیا, صحت بھی دی, دنیا کی تمام آسائش دی. کوئی اسے مانے یا نہ مانے, یہ اس کی صفت رحمانیت کا جلوہ ہے جو سب پہ اس کی یکساں ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ رحمان نہیں ہوگا, ہر کسی پہ رحم نہیں کرے گا. قیامت کے دن اللہ صرف مومنوں پہ رحیم ہوگا, صرف مومنوں پہ رحم ہوگا. تو گویا یہ اللہ کی ایک ہی صفت ہے. آپ نے اس کو ملا کے صفت رحمانیت کیا. رب کون ہے؟ اللہ. صفت رحمانیت کا مالک کون؟ بولے بولے حضور صاحب اللہ. رب بھی اللہ. صفت رحمانیت کون رکھتا ہے؟ اب میں آیت پڑھو, میرا حبیب سے کہہ دے کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے حبیب سے کہو دعا کیا کرے کہ پروردگار ہمارے والدین پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ہمیں پالتے ہوئے ہماری ربوبیت کرتے ہوئے انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا. یہ میرے نوجوان بھائی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. اس آیت میں اللہ نے ہر انسان کے والدین کو اس انسان کے لیے اپنی 2 صفتوں کا مظہر قرار دیا, صفت ربوبیت, صفت رحمانیت. ہر انسان کے والدین اس انسان کے لیے رب بھی, اس انسان کے لیے صفت رحمانیت بھی رکھتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, ہر انسان کے والدین اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بنائے گئے رب بھی ہیں, صفت رحمانیت بھی رکھتے ہیں. اب اٹھائیے قرآن, جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پہ والدین کے بارے میں حکم دیا. وبالوالدین احسان, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لا تقل لهما اف, خبردار ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا, بلند آواز میں نہیں بولنا. ولا تنہرهما, خبردار انہیں جھڑکنا نہیں. واخفض لهما جناح الذل, ان کے سامنے اپنے کندھوں کو عاجزی سے جھکا کے رکھنا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے بات کرو, اب مجھے اعتماد میں بار بار کرو, آپ کی سماعتوں پہ
جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، خبردار والدین کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا، خبردار ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خبردار ان کے سامنے افتخ نہیں کہنا، خبردار انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں مارنا نہیں، انہیں گالی نہیں دینا، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے سامنے سر کو جھکا کے رکھنا ہے، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ پروردگار حقیقی رب تو تو ہے، حقیقی رحمان و رحیم تو تو ہے، میں کیا کروں؟ تو نے میرے والدین کو میرے لیے رب بنایا، میرے لیے رحمانیت کی صفت عطا کی، حقیقی رب تو تو ہے، حقیقی صفت رحمانیت تو تیری ہے۔ پروردگار تیری نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، خمس بھی دوں گا، جہاد بھی کروں گا، امر بالمعروف بھی کروں گا، نہی عن المنکر بھی کروں گا، تولا بھی کروں گا، تبرع بھی کروں گا، عزاداری بھی کروں گا، ہر نیک کام کروں گا، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، انہیں ماروں گا بھی، انہیں جھڑکوں گا بھی، ان کے ساتھ بد اخلاقی کروں گا، سارے بول کے جواب دینا۔ ایسے شخص کی نماز قبول ہو جائے گی، روزہ حج زکوٰۃ کوئی عمل سارے قبول ہوگا؟ قبلہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مار کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ وہ ان والدین کا گستاخ ہے جنہیں اللہ نے اپنی دو صفتوں کا مظہر قرار دیا ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ جو اللہ کی دو صفتوں کے مظہر ہے، اگر کوئی ان کا گستاخ ہو جائے خدا اسے جہنم میں ڈال دے۔ وہ آل محمد جو 2 4 5 10 نہیں صفات کے مظہر ہے، کوئی ان کا گستاخ ہو جائے خدا کیسے معاف کرے؟ کوئی محمد و اہل بیت محمد کا نافرمان ہو جائے خدا اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہیے۔ اور قبلہ رسول رسالت امام خود جگہ جگہ پہ بتا کے گئے کہ دنیا والوں یاد رکھنا میرے حسین کی قدر کیا ہے۔ رسول منبر پہ تشریف فرمائے، مسائل حلال و حرام بیان ہو، خطبہ دے رہے تھے رسول۔ محفل میں آقا حسین آئے، پاؤں ابا میں الجھا، گرنا چاہتے تھے حسین، ابھی گرے نہیں تھے کہ اس سے پہلے رسول سے منبر چھوٹ گیا۔ گرنے سے پہلے حسین کو اٹھایا، چوما سینے سے لگایا، گود میں اٹھا کے بالائے منبر تشریف لے آئے اور آ کے جملہ فرمایا، لوگوں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، حاضل حسین، یہ میرا حسین ہے، فارفو ہو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اور صرف یہ معرفت نہیں، وانصرو ہو، اگر کبھی میرے حسین پہ کوئی وقت آ جائے تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ رسول سمجھا کے گئے تھے نا، میرے حسین کو اگر ضرورت پڑے تو حسین کی مدد ضرور کرنا۔ اور عزادارو، جب حسین کو مدد کی ضرورت پڑی، آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ عزادارو، خدا گواہ ہے، کوئی انسان مدد کے لیے نہیں آیا، ہاں ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ۔ اجرکم اللہ، چونکہ مولا کا شبیہ ذوالجناب برآمد ہونا ہے، جی چاہتا ہے 2 یا 4 جملے مولا کی مصیبت کے چند آنسو آ جائے، جنت کی ضمانت ہے۔ حسین نے پیشانی سے تیر کھینچا، دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، کوئی ہے جو اللہ راسی سمجھ کے میری فریاد سن لے۔ عزاداروں میں ایک اور تیر آیا جو حسین کے ہونٹوں پہ لگا۔ عزاداروں، تیرے امام نے آخری استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، کوئی میری فریاد نہیں سنتا تو نہ سنو، کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔
अज़ादारों एक 3 नोकों वाला तीर आया, हुसैन के सीने में पैवस्त हुआ। हुसैन ने तीर खींचा, खून का फव्वारा निकला, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे। अब फौज अशकिया में इख्तिलाफ है, कोई कहता है हुसैन जिंदा है, कोई कहता है इस दुनिया से चले गए। अज़ादारों शिब्र मलऊन कहता है तरीका मैं बताता हूँ, अभी पता चलता है हुसैन जिंदा है ये इस दुनिया से चले गए। सारे मलऊन कहते हैं मलऊन बता तरीका क्या है। कमीना बकवास कर कहता है घोड़ों का रुख है दो खैमों की तरफ। जो लफ्ज़ समझ के रोने के आदि हो, ओ अज़ादारों जैसे घोड़े घोड़े ना खैमों की तरफ, तो हुसैन जो मुंह के बल गिरे थे कोहनियों के बल उठ के बैठ गए। फरमाया किधर जाते हो, अभी हुसैन जिंदा है, मेरी जिंदगी में खैमों की तरफ ना जा। अजरों को अल्लाह। बस अज़ादारों हुसैन चले, खेमों में आए, आवाज दी या ज़ैनबो ईतीनी बिसौबिन अतीक, ज़ैनब मुझे पुराना लिबास ला दो। अज़ादारों सैयदा ने लिबास दिया। इमाम हुसैन ने उसे भी जगह जगह से जाग करना शुरू किया। सैयदा रो के फरमाती भैया ये तो पहले ही बहुत वसीला है, इसे क्यों खा रहे हो। फरमाया मैं इल्म इमामत से जानता हूँ, मेरी शहादत के बाद ये लिबास भी जिस्म से नोच लिया जाएगा। ठाड़ इसलिए रहा हूँ शायद कोई फटा समझ के छोड़ दे, कुछ गरीब का कफन बन जाए। वो अज़ादारों हुसैन तैयार हुए। सैयदा के वादे हुसैन भैया थोड़ा सा झुक तो सही। अज़ादारों हुसैन झुके, सैयदा ने हुसैन की गर्दन पे बोसे देना शुरू किए। हुसैन पूछते बहन क्या कर रही हो। कहा माँ ज़हरा की वसीयत थी भैया, जब हुसैन आखिरी विदा को आए मेरी तरफ से हुसैन के गर्दन पे बोसे देना, इस गर्दन पे खंजर चलेगा। फरमाया अच्छा बहन ये बात है, जरा अपनी कलाइयाँ तो आगे कर। सैयदा ने कलाई आगे की, हुसैन ने सैयदा की आस्तीनों को उठा, कलाइयों पे बोसे देना शुरू किए। सैयदा पूछते भैया ये क्या कर रहे हो। फरमाया ये बाबा अली का फरमान है, हुसैन जब वक्त विदा आना मेरी तरफ से ज़ैनब की कलाइयों को चूमना, इन कलाइयों में रस्सियां अदरों को बनाया। बस नज़ारों हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब बहन मेरे साथ चल। फरमाया भैया कहाँ। कहा मैं अपने वारिस से मिलना चाहता हूँ, सैयदुल साजिदीन से मिलना चाहता हूँ। दोनों बहन भाई चले, उस खेमे में आए जहाँ सैयदुल साजिदीन तशरीफ फरमाते बिस्तर बीमारी पे। अज़ादारों सैयदुल साजिदीन की निगाह पड़ी, बाबा सर से लेके पाँव तक खून में रंगीन है। आवाज़ें कहते बाबा बाबा तू जो इतना जख्मी है, ऐना ऐना हबीब इब्ने मज़ाहिर, तेरे बचपन का दोस्त हबीब किधर गया। फरमाया कद कोतेला मारा गया। ऐना ऐना मुस्लिम औसजा, फरमाया कद कोतेला वो भी शहीद हुआ। ऐना ऐना ज़ुहैर इब्ने कैन, फरमाया कद कोतेला वो भी शहीद हुए। सज्जाद एक एक का पूछते रहे, हुसैन एक एक का बताते रहे कद कोतेला कद कोतेला कद कोतेला। अज़ादारों जब पता चला ना सारे शहीद हुए, घबरा कहते बाबा सारे जो मारे गए ऐना ऐना अम्मी अब्बास, वो मेरा चचा अब्बास कहाँ गया। फरमाया कद कोतेला वो भी शहीद हुए। तड़प के सज्जाद बिस्तर पे बैठे, लोग कहते बाबा अगर चचा भी मारे गए ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अकबर कहाँ है। फरमाया कद कोतेला वो भी शहीद हुआ। अज़ादारों हुसैन के मुंह से ये जुमले निकलने थे। सज्जाद असा की सहारा लेके खड़े हुए, एक हाथ कब्ज़े तलवार पे रखा, खैमे के दरवाजे की तरफ बढ़े। हुसैन की निगाह पड़ी, आवाज दे के फरमाते सज्जाद किधर जा रहे हो। क्या बाबा तेरी नुसरत करने जा रहा हो। क्या नहीं हो मेरे लाल, तेरे मुकद्दर में जिहाद असगर नहीं है, जिहाद अकबर है। क्या बाबा फर्क क्या है। क्या सज्जाद तलवार लेके मैदान में शहीद हो गया, ये जिहाद असगर है। बाहों के सर खुले हो, पहले मेरी ना हो, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में पाँव, कभी उस मादार कभी उस अजरों को अल्लाह और आपके आंसू कबूल फरमाए। बस अज़ादारों हुसैन सीधे ज़लज़ला पे सवार हुए। चंद कदम चला था हुसैन का घोड़ा रुक गया। हुसैन फरमाते घोड़ा तो आखिरी बार मेरी जीप पे सवार हुआ है, मैं तेरी जीप पे सवार हुआ हूँ, आखिरी खिदमत कर रहा है। घोड़ा रुक क्यों गया। का मौला मैं खुद नहीं रुका, मेरे कदमों की तरफ देखो। अब जो देखा 4 साल सकीना है, घोड़े के सुमों से लिपटी हुई है। रो कहती है घोड़ा मेरे बाबा को मैदान में ले जाना, सुमों
سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے کی زین سے اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا. سکینہ نے ایک جملہ کہا, بابا استسلمت للموت, بابا آپ ہی شہید ہونے جا رہے ہو. سنو کہ حسین کا جواب, میں کیف لا یستسلم الی الموت من لا ناصر له ولا معین. ارے وہ کیسے نہ جائے جس کا کوئی رہ نہ گیا ہو. میرا اکبر بھی مارا گیا, میرا قاسم بھی مارا گیا. حضرت سیدہ فرماتی بابا نہیں رکتی, بے شک چلے جاؤ, لیکن جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیتے جانا. اور میں سکینہ کیا پوچھتی ہے کہ بابا آپ نے اپنی وراثت کو تقسیم کیا, زمرہ کے حصے میں بچھوڑ آیا, کبرا کے حصے میں بیوگی آئی, اصغر کے حصے میں تیر آیا, سجاد کے حصے میں زنجیر آئے. بابا کیا میں تیری کچھ نہیں لگتی, مجھے کیا دے کے جا رہے ہو؟ صغرا سکینہ تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہو, بچی چھوٹی ہے سمجھ نہیں پائی. فرمایا بابا یتیم کسے کہتے ہیں, اور جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. حسین نے سکینہ کے بالوں کو کھولا, کربلا کی ریت اٹھائی, سر میں ڈالی. فرمایا سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی رہ نہ گیا, جسے تماچے مارے گئے, جس کے دور چھینے جائے. بس ازادارو, حسین میدان کربلا میں آئے, 1951 زخم کھا کے حسین زین ذوالجلال سے گرے. تیروں کی نوکوں پہ حسین واللہ ہو گئے. زور دیا ادھر کے تیر ادھر نکل گئے. اجرکم اللہ. بس ازادارو ایک جملے کی مجھے اجازت دینا, جو اب تک نہیں رو سکا جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا. حسین زین ذوالجلال سے زمین پہ آئے, بڑی دیر گزر گئی, کوئی حسین کے قریب نہیں آیا. زخموں سے خون نسلا تھا, حسین پہ نگاہ تاری تھی. حسین کا سب جھک گیا, قبضہ تلوار پہ حسین نے پیشانی رکھی. منظر بنانا نگاہوں میں خدا کے لیے, اگر زہرا کو پرسہ دینا چاہتے ہو. ازادارو سب پہ نگاہ تاری ہے نا, حسین کا سر ہے قبضہ تلوار پہ. کافی دیر کے بعد دو واقعے پہ یک وقت ہوئے. کیا ایک فوج سے شمر چلا, ایک خیموں سے سکینہ چلی. او ازادارو شمر کے پہنچنے سے پہلے سیدہ بابا کے سامنے کھڑی تھی. صاحب دمت الساکبہ نے جملے کو نقل کیا. حسین کو محسوس ہوا کوئی میرے سامنے کھڑا ہے. حسین نے سر اٹھایا, سکینہ نظر آئی. فرمایا سکینہ اس مشکل وقت میں تو کدھر آ گئی؟ بابا تیری غربت کی آخری تصویر دل میں بنانے آئی ہوں. بابا تیرا آخری دیدار کرنے آئی ہوں. بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی. بابا کہ آخری بار مجھے سینے سے نہیں لگا گے. وزادار حسین کا سر جھک گیا, دونوں ہاتھ بلند کیے کہ سکینہ بابا سے مل لے, لیکن بڑی دیر ہو گئی. سکینہ کے ہاتھ حسین کی گردن میں نہیں آئے. حسین نے پھر سر اٹھایا کہ سکینہ بابا سے نہیں ملے گی. کہا بابا ملنا چاہتی ہوں, میری ایک مجبوری ہے. سکینہ کیسی مجبوری؟ کہا جو تیر تیرے سینے میں لگے ہیں ان کی لمبائی زیادہ, میرے بازو چھوٹے ہیں, میرے ہاتھ تیری گردن تک نہیں جاتے. حسین نے تیر کھینچے, سکینہ کو سینے سے لگایا. اتنے میں شمع خنجر گھماتا آیا. دیکھا باپ بیٹی بھی رہے تھے, کچھ اس طرح جدا کیا. سکینہ طرف کے خاک میں گری, قرآن کی طرف منہ کیا. چچا غازی جلدی آ, میرا بابا مارا رہا ہے. شمر کا خنجر چلا. اللہ کو دل الحسین میں کربلا, اللہ میں Saki